ہمارے نام کو کیش کرا کے چندہ لینا شروع کر دیا. اس طرح کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا, حضرت اس کو ہٹاؤ, یہ بہت کیش کرائے گا آپ کو. تو کسی نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس فراڈی ہے؟ بھائی یہی دلیل ہے کہ جن چڑیل بھوت بگانے کا کام کرتا ہے, اس سے زیادہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہی دلیل کافی ہے. لیکن نہیں ہٹایا حضرت نے. وہ آرمی کے جنرل بول رہا ہے کہ جب مولانا طارق مل صاحب کا چین ایک آدمی بھگا رہا ہے, وہ تو پہنچی بھی فوجی جرنیل بٹھا بٹھا کے نا اپنی چڑیلیں اور بھوتیں بھگوا رہے ہیں اس سے, ان 2 ٹکوں کے لوگوں سے جن کے پاس گٹکا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو یہی دوسرا فراڈی ہے, وہ بھی مشہور ہے. ابھی کیا نام لوں میں اس کا؟ نعیم بٹ صاحب نے نام لیا, انہی کا کلپ دیکھیں. تو میرے کلپ کے ساتھ میں ایڈمن سے کہوں گا نعیم بٹ صاحب کا کلپ چلا دیں. وہ بھی منجن بیچ رہا ہے. بھائی 5 روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے, اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. ہمارے علماء نے اس کو باپ بنا دیا اتنا بڑا. اس کے بعد وہ جو پھیلے ہیں ان کی, تو کیا ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بھائی. یہ جو کاپی پیسٹ گوگل سے کر کے رسالے چھاپے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بیماری ہے 356.5 دفعہ یہ کلمہ پڑھو یہ ٹھیک ہو جائے گی. ابے تجھے کیا خواب آیا ہے, تجھے الہام ہوا ہے کیا؟ اتنے وظیفے مارکیٹ میں ٹھک 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 کر کے وظیفے آ رہے ہیں. یا تو الہام ہوا ہوگا, یا خواب آیا ہوگا, یا کوئی تجربہ ہوگا. تو تجربوں سے کتنے وظیفوں کا تجربہ ہو گیا ہوگا. ایک بات ہے نا, میرے پیٹ میں درد ہے یہ والا وظیفہ, میرے جو ہے وہ پیٹ میں مسئلہ ہے تو آپ یہ والا وظیفہ, فلانا والا وظیفہ. آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے؟ کوئی الہام ہوا ہے کیا؟ ہو تم ہماری طرح کے انسان ہو, اتنے کیسے پہنچ گئے؟ کہتے ہیں حضرت جی پہنچے ہوئے بہت ہیں. کیوں پہنچ گئے؟ ہم بھی تو اسی سوسائٹی میں ہیں. ٹھیک ہے ہم بہت نیک نہیں ہیں, ہم نہیں کہتے ہم بہت نیک ہیں, لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں یار. ہم نہیں پہنچے. اور یہ 2 دن میں پتہ نہیں ایک سی پروازوں پہ پروازیں طے کر کے کیا کھا رہے ہو تم؟ کچھ اور کھاتے ہو تم. روزانہ زمزم پیتے ہو, کیا خیال ہے وہی پانی پیتے ہو نا نلکوں کا جو ہم پیتے ہیں؟ تھوڑی بہت کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں, تم میں بھی ہوں گی, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں, تم سے بھی ہوتی ہوگی, یا تم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہو. تبھی میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو. بزرگ بھی نارملی اچھے لگتے ہیں. بہت زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچا ہوا. بزرگ وہی اچھا ہوتا ہے جو نارمل, اور ہمارے جتنے اکابر ہیں وہ سب نارمل لائف گزارتے تھے. کبھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ایسی خاندانی ان کی تحریریں ہیں. حالانکہ واقعی وہ پہنچے ہوئے تھے, واقعی وہ لوگ واقعی پہنچے ہوئے تھے, لیکن ان کے ایٹیٹیوڈ سے, ان کے لائف اسٹائل سے کبھی یہ نہیں شو کریں گے کہ ہم کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کل کے بچے ہیں ہمارے سامنے, ان کو کھانے کے پیسے ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. جن چڑیل بھوت اور حضرت جی تصوف کے بھی منازل تم نے طے کر لیے, تم ساری چیزیں, تم وہ گردے میں پتھری نکالنے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے پوچھو بچی کی شادی نہیں ہو رہی, شادی کرانے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے کہو مجھے کینسر ہے, کینسر کا علاج یہ کمبخت بتائے گا آپ کو. ان سے کہو میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے, بال اگانے کا طریقہ اس کے پاس ہے. ان سے بولو جی میرا دایاں گردہ خراب ہے, بایاں ٹھیک ہے, دائیں گردے کی الگ میڈیسن ہے ان کے پاس. ان سے بولو کہ میری ناف میں درد رہتا ہے, ناف ٹھیک کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان سے بولو کہ میں 2 کر کے پچھتا رہا ہوں, دونوں بیویوں کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان سے بولو کہ بھائی ابھی کیا بولوں, میں ایک چیز بولنے والا تھا اکیلے میں بولوں گا, کچھ چیزیں ممبر پہ بولی نہیں جاتی ہیں. ان سے بولو کہ بھائی مجھے ہر وقت نزلہ زکام کھانسی رہتا ہے, وہ یہ ٹھیک کر دیں گے, ان کے پتہ ہے, اس کا علاج ان کے پاس ہے. ان کو بولو میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی, ہڈی سیدھی کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان کو بولو کہ بھائی میری ابا کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے, ابا کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان کو بولو میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے, بگڑ گیا, اولاد ٹھیک کرنے کا نسخہ بولو ان کے پاس ہے. الیکشن میں جیتنے کا نسخہ ان کے پاس ہے, ہارنے کا, دوسرے کو ہرانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. رات کو نیند نہیں آتی, نیند لانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ڈرانے خواب آتے ہیں, اچھے خواب لانے کا. ابے بھائی دنیا میں تو خدا ہے بھائی, تو پھر جس کو سب کچھ پتا ہے نا, ہر چیز کا حل اس کے پاس ہے. اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے, کسی چیز کا حل بھی نہیں ہے اس کے پاس. جن چڑیل بھوت بھگانے کا نسخہ ان کے پاس ہے, بے اولادوں کو اولاد دینے کا نسخہ. بھائی ان کی خانقاہوں میں جو لوگ جا رہے ہیں بے اولاد, ہمیں اولاد نہیں ہو رہی, یہ تمہیں نسخہ دے گا اولاد ہو جائے گی. شادی نہیں ہو رہی, یہ نسخہ دے گا شادی. ناکام عشق, اس کو کامیاب کون بنا کے دے گا؟ یہ بنا کے دے گا. ابا بیمار ہیں, ٹھیک کون کرے گا؟ ان کے پاس نسخہ, یہ ٹھیک کر دیں گے. بیوی شادی ہو گئی, قابو میں نہیں آ رہی, بد اخلاق بیوی کو ٹھیک کرنے کا ان کو ہنر. اب قریب میں آپ کو سب چیزیں ملیں گی. نام آگے آپ کیا کریں, نعیم بٹ صاحب نے نام لے لیا تو میں بھی بتا دوں. بیوی ٹھیک نہیں ہو رہی, ٹھیک کون کر کے دے گا؟ بولو نا. ان کے رسالے میں آپ کو مل جائے گا, بیوی خراب ہے تو ٹھیک کیسے کی. شوہر توجہ نہیں دیتا, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے. کینسر بگڑ گیا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا کینسر ٹھیک کیسے ہوگا. بندہ زندہ ہے مر نہیں رہا, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا مارنا بولو نا کیسے. شادی ہو گئی, آگے کچھ نہیں ہو پا رہا آپ سے, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا کیا ہو گیا بھائی.
مل جائے گا. قبض رہتا ہے ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا قبض کا علاج. ایچ پائلوریا ان کی کتاب میں آپ کو بیکٹیریا مارنے کا طریقہ مل جائے گا. پیشاب بار بار آتا ہے ان کی کتاب میں آپ کو پیشاب نارمل لانے کا طریقہ ابکری میں آپ کو مل جائے گا. پیشاب رک گیا ہے نارمل کھل کے آئے گا ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے گا. شوہر نشہ کرتا ہے چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا. سمجھتے ہو؟ ساس قابو میں نہیں آ رہی گھر آ کے بیٹھ گئی ہے جا ہی نہیں رہی ان کی کتاب میں آپ کو بھگانے کا طریقہ بولتے کیوں نہیں مل جائے گا. فلاں سے گناہ نہیں چھوٹ رہے اولاد بگڑ گئی ہے گناہ چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی مل جائے گا. یار آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کو بھی آپ نے مات کر دیا یار. او بھائی منجن ہے یار. کل کی بات بتاؤں آپ کو مزہ آئے گا آپ کو یہ واقعہ سن کے. یہ پکڑ دراج تو میں فارم میں آیا ہوں. نعیم بٹ صاحب تمہیں سلام ہے. کوئی ایک انسان تو ہوا جس نے نام لے کے ایکسپوز کیا ہے. اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے یار ان دونوں نے. اتنے لوگوں کو پیسے برباد کر دیے. میرے پاس واقعات کی ایک طویل فہرست ہے. اور بھائی نہ یہ حکیم ہے نہ یہ روحانی ہے. کسی ریلائبل حکیم سے علاج کراؤ باقاعدہ پڑھا ہوا ہو وہ تجربہ ہو اس کا. کسی ڈاکٹر مر گئے کہ ڈاکٹر. میں کل کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. کل ایک خاتون میں فون نہیں اٹھاتا ہمارے ایک دوست نے کہا بہت ضرورت مند خاتون ہے مفتی صاحب کائنڈلی ان کا فون اٹھا لیں. اور میرا خیال ہے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ خاتون کہہ رہی تھی آپ بتا دیں بیان میں سنتی ہوں شوق سے کوئی حرج نہیں ہے. فون کیا میرے بیٹی کے لیے ایک فلاں ملک سے رشتہ آیا ہے. میری بیٹی کے لیے بولو کل کی بات ہے فلاں ملک سے رشتہ آیا. کہہ رہی ہے میں نے استخارہ نکالا پہلے خود نکالا 10 دفعہ کیا کبھی کالا آ رہا ہے کبھی نیلا آ رہا ہے کبھی پیلا آ رہا ہے. کنفیوز کہ میں یہ رشتے میں کیونکہ اکلوتی بیٹی ہے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی. کہہ رہی ہے پھر میں نے بہت سے مفتیوں سے بزرگوں سے استخارہ نکلوایا. انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا آپ کی بچی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے شادی کر لیں چند مہینے میں طلاق ہو جائے گی. صحیح ہے. میں پہلے پوری بات ان کی سن رہا ہوں کہ آپ پہلے بولیں آپ کے دل میں کیا ہے. پھر ہم نے فلاں ادارے کے مفتی سے بزرگ سے عالم سے استخارہ نکلوایا بزرگ سے. انہوں نے کہا کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں سے نکلوایا ہے تقریباً سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. ہم بہت کنفیوز ہو گئے ہیں. میں نے کہا آپ اس لڑکے کے بارے میں کیا جانتی ہیں جس نے آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا. آپ نے اس کے دوستوں سے قریب کے لوگوں سے معلومات لی. انہوں نے کہا ہم نے ایک اپنے ریلیٹو کو وہاں بھیجا تھا. وہ ریلیٹو اس کو بچپن سے جانتا ہے اور اس نے بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے اگرچہ یورپ امریکہ میں رہتا ہے باہر ملک میں لیکن وہاں کے ماحول سے بگڑا نہیں ہے. نیک لڑکا ہے کھاتا پیتی فیملی ہے جمعے کی نماز اور یہ نمازیں اور وہ جو ایک تمیز کی ہوتی ہے وہ اس کو وہ ذمہ داری لے رہے ہیں. بندہ ٹھیک. میں نے کہا آنکھ بند کر کے کر دیں جب بندہ ٹھیک ہے. اتنی انکوائری کر لی آپ نے. کہہ رہی ہے نہیں وہ فلاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ہے فلاں بھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سارے گدھے ہیں. اب وہ خاتون کو توقع نہیں تھی کہ میں اس اسٹائل سے بات کروں گا. دیکھو کسی کی عقیدت جاہل کی عقیدت نکالنے کے لیے نا دلائل سے زیادہ اسٹائل کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ جاہلوں کی عقیدت دل سے نکالنے کے لیے دلائل سے زیادہ اسٹائل مؤثر ہوتا ہے. جیسے کوئی کسی کی عقیدت جاہل کوئی شرابی زانی کی عقیدت دل میں لے کے بیٹھا ہو تو آپ کیا بولے فراڈی ہے فراڈی تاکہ اس کے دل سے دھچکے لگے اس پہ جا کے اس کو دماغ میں جو یہ بزرگی کانسیپٹ ہے نا یہ نکلے. تو میں نے کہا گدھے ہیں سارے ایک نمبر کے. میں نے کہا ان کمبختوں کی اپنی بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ آتا نا ایک بھی استخارہ نہیں نکلواتا فوراً ہاں کرتا. دوسرے کی بچی کا ان کو غم نہیں ہے. رشتے آج کل کتنے مشکل ہیں یار. ایک انسان کا بچہ اتنا اچھا بھلا کھاتا پیتا آدمی اور نیک بھی ہے لوگ کہہ رہے ہیں. اب اس سے زیادہ کہ تو ہم مکلف بھی نہیں ہے نا. ہم کوئی لیپ ٹاپ تھوڑی کروائیں گے. وہ تو یہاں کا نہیں پتا ہوتا اپنے کزنوں کا نہیں پتا ہوتا وہ بات میں پتا چلتا ہے. میں نے کہا ہم اسباب کے مکلف ہیں اگر اسباب سے ہمیں لگ رہا ہے باقی علم الغیب تو میرے پاس بھی نہیں ہے. میں نے کہا کل ایسا نہ ہو طلاق ہو تو آپ بولے مفتی صاحب نے بولا تھا تو وہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. جب ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے تحقیق کروا لی قریبی لوگوں نے. میں نے کہا ایسا تو نہیں جو اس کی تحقیق کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے خیر خواہ ہیں. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا پھر کیوں انکار کر رہی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اچھے اخلاق والا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے اس کے دین اخلاق. میں نے کہا پرسنالٹی بھی چیک کر لیں خالی اخلاق نہیں ہوتے. تو وہ آپ کی بچی سے میچ کر رہی ہے نہیں کر رہی پرسنالٹی. انہوں نے کہا سب سیٹ ہے پھر اوکے کرو. نہیں میرے بھی کالا آیا تھا اس کے بھی نیلا آیا اس کا بھی پیلا آیا اس کا بھی گلابی. میں نے کہا ان کو تم نہیں کہہ سکتے تھے کہ بیچاری مسئلہ پوچھ رہی. میں نے کہا جتنے لوگوں نے استخارہ نکال کے ہوا تھا سارے کیا ہیں بار بار آپ بزرگ تھوڑی ہوتے ہیں. میں نے کہا گدھے ہیں یہ. کہہ رہی ہے نہیں دیکھیں وہ بزرگ بھی وہی بات کر رہے تھے جو دوسرے والے دونوں کی باتیں سیم. میں نے کہا دو گدھے جب بولتے ہیں سیم بولتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گدھا ڈھیچو ڈھیچو کر رہا ہے اور یہ میں کر رہا ہے. وہ خاتون بیچاری نا ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی نا بیچاری. غیر اختیاری نہیں ہوتا کیونکہ اس کے دل میں ان کی بزرگی کا ایک
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं ना, बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं थे ना, मौलवी थे ना मुफ्ती थे। मुफ्ती का लफ्ज तो कहीं भी थोप दो, आमिलों ने, जिन चुड़ैल भूत भगाने वालों ने अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाया हुआ होता है। कौन चेक कर रहा है कि मुफ्ती है भी कि नहीं है? तो मैंने कहा ये सब गधे हैं, क्योंकि गधा जिस इलाके का भी हो उसने ढींचू ढींचू ही करना है, सबकी बात क्या होती है, सेम। तो मैंने कहा भाई बंदा समझ में आ रहा है, इस्तिखारे का ये मतलब ही नहीं है नीला काला पीला गुलाबी गुलाब जामुन और लड्डू निकले आपको ख्वाब में। इस्तिखारा तो दुआ है। जिस नबी ने इस्तिखारे की दुआ का हुक्म दिया, दुआ तो कबूल होती है ना, नजर थोड़ी आता है दुआ में, कुछ मशवरा थोड़ी है अल्लाह सही है। जिस नबी ने इस्तिखारे का कहा, उसी नबी ने यह भी तो कहा है कि जब कोई अच्छा आदमी निकाह का पैगाम भेजे तो हाँ किया करो। ये थोड़ी कहा कि इस्तिखारा निकाल के ना कर दो उसको। मैंने कहा इनकी अपनी बेटियां नहीं है इसलिए इनको फिक्र नहीं है, अपनी बेटी होती। मैंने कहा ये सारे कोई नहीं नीला पीला निकालता, कहते हैं यूरोप का रिश्ता आया है बेटा, सही है ना, बाहर है बंदा, स्टेबल है, कराची में क्या पता आज रिश्ता है कल डाकू मार के बच्ची को बेवा कर दें। यहां तो कोई भरोसा ही नहीं है। यूरोप वाले लोग यहां आते हैं, बीवियों को बेवा करके जाते हैं बेचारे। तो यहाँ के हालात ऐसे चल रहे हैं। मैंने कहा बेहतरीन, हाँ अब आगे कि वो किस माहौल में रहता है, वहां इस्लामी सोसाइटी में मुसलमान जहां ज्यादा हो तो वहां तरबियत का होती है, लेकिन जहां मुस्लिम कम्युनिटी कम है वहां तरबियत आगे औलाद की बड़ी, वो इस पहलू पे गौर कर लें। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि भाई ये मजहब का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने हजरत को पैगाम भिजवाया था, लेकिन पता नहीं किसी ने दिया कि नहीं दिया। मैंने कहा ये जो फुलतुरु आपके साथ चिपका हुआ है ना, ये जिन चुड़ैल भूत भगाने के लिए, ये खुद ही भूत की तरह चिपका हुआ है, इसको भगाओ यहां से। पता नहीं हजरत को किसी ने पैगाम दिया या नहीं दिया, रह गया। ये मटके वटके तोड़ना, सुइयां निकलना, ये सब दिमाग का खेल होता है, समझ रहे हो? ये सब दिमाग को कैप्चर करते हैं। युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। कुरान कहता है जादूगर ने जो लाठियां डाली तो मिसमरिज्म किया, सामने वाले के दिमागों को कैप्चर किया, जिससे ये लगा कि ये लाठियां सांप हैं, हकीकत में वो सांप नहीं थी। जब ये आमिल लोग मटके तोड़ते हैं, उसमें से सुइयां निकालते हैं और ये अंडे गंदे सड़े हुए निकलते हैं और लगता है जादू टूट गया, कुछ भी नहीं टूट रहा होता। या तो कोई बंदा छुपा के बिठाया हुआ होता है मटका फेंकने के लिए। एक केस ये भी, या तो मिसमरिज्म करते हैं। एक केस मेरे सामने आया, एक आमिल गया घर में सर्वे किया। ये सर्वे पता है क्या कर रहे होते हैं? जिन नहीं सूंघ रहे होते, ये जिन मिन नहीं सूंघ रहे होते, ये सर्वे करते हैं कि यहां कहां से इनको उल्लू बनाया जा सकता है। वो यूं ही करके देख रहा होगा, एक मटका यहां से भी फायर करवाया जा सकता है, एक मटका। उस आमिल ने यही किया, गया उनका घर सूंघा, देख रहा है कि यहां लोकेशन ऐसी है कि यहां से हम कर सकते हैं सब कुछ, और बोला क्या इलाज होगा। और अपने 2-4 फ्रॉडी बिठा दिए दीवार के चारों तरफ, मटके लेके सड़े हुए ना, उसमें सुइयां हुई जो ड्रामेबाजी इन्होंने करनी होती। फिर सब घर वालों को बिठा दिया, यूं यूं अमल करते 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 उनको सेट किया हुआ था। जब मैं इशारा करूं ना, चारों ने एक इस टाइम पे मटका फेंकना है, ये 4 मटके फेंकने, धड़ाम से मटके आके टूटे, सुइयां पुतले, और बोला जादू तुम्हारा क्या हो गया, खत्म। वो नफ्सियाती तौर पे मुतमईन हो गए। जब नफ्सियाती मुतमईन होता है तो अमली तौर पे भी कुछ होना बंद हो जाता है। इनके बड़े, क्या बोलूं यार, मस्जिद के मिंबर, काश ये मौजू यहाँ का है ही नहीं। जब मैं हजरत मौलाना तारिक जमील साहब से मिलने के लिए गया तो एक फराडिया को मैंने उनके साथ देखा जो हजरत पे दम करता था जिन भगाने के लिए, समझ रहे हो? हमारे अकाबिर, हमारे उलमा ये आमिलों के आगे आके ढेर हो जाते हैं। तभी मैं कहता हूं ना, मैं अपने बड़ों को, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब भी हमारे बड़ों में से हैं, बुजुर्गों में से। हम इल्म में, तकवे में अपने आप को उनकी खाक के बराबर नहीं समझते, लेकिन ये आमिल लोग सबको बेवकूफ बनाते हैं। चाहे शेखुल हदीस हो, चाहे रायवंड के मुकीमीन में से हो, चाहे किसी बुजुर्ग के खलीफा हो, ये आमिलों का मंजन हर जगह बिकता है, समझते हो? तो एक फुलतुरु की तरह चिपका रहता था मौलाना तारिक जमील साहब के साथ। किसी, मैंने पूछा ये फुलतुरु कौन है? उन्होंने कहा कि ये हजरत पे दम करता है। हजरत को वहम हो गया था मुझ पे किसी ने कुछ किया है, और ये हमारे अक्सर उलमा को वहम होता है, और उनके पास एक ही दलील होती है कि जब नबी पे जादू हुआ था तो हम पे क्यों नहीं हो सकता। इम्कान की दुनिया तो बहुत वसी है। ये ऐसे ही है, जब ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए तो एक और वाकया क्यों नहीं हो सकता? भाई नबी पे जादू का असर हुआ था, उसमें एक हिकमत थी जो उलमा ने बयान की है। यहूदी आपको जादूगर कहते थे, तो अल्लाह ने आपको बशरियत में कामिल रखा ताकि लोग बशर ही समझें आपको और जादूगर ना समझें आपको। तो अल्लाह ने थोड़ा सा असर होने दे दिया, वरना इतनी अंधी लगी हुई होती तो अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया, उमर पे क्यों नहीं हो गया, उस्मान पे क्यों नहीं हो गया, अली पे क्यों नहीं हो गया, रजी अल्लाह अन्हुम। यहूदी यही करते रहते बैठ के सारा दिन। तो इतना नहीं खाता चल रहा ये जादूगरों का और आमिलों का। वैसे भी याद रखो, मशहूर लोगों पे नजर लगने का इम्कान भी तकरीबन खत्म हो जाता है, और जुन चुड़ैल भूत के असरात भी उन पे खत्म हो जाते हैं तकरीबन।
नामुमकिनात में से है कि किसी मशहूर आदमी पे जिन चढ़े या जादू का असर हो। बादशाहों पे नहीं होता। फिरौन के खिलाफ हजारों जादूगर, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हजारों जादूगर थे। जब फिरौन ने धमकी दी है मैं तुम्हें हाथ पांव काट के कत्ल कर दूंगा, तो जादूगर यूं करके सांप उधर का रुख करते और सारे फिरौन पे भेज देते वो जादू। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। वो सारी रस्सियां जो अभी मूसा के मुकाबले में फेंकी वो कहां फेंक देते कि तू काट के तो देख हमारे हाथ पांव। भाई एक माहौल बनाना पड़ता है उनको। युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, उन्होंने मिसमेरिज्म किया जिससे उनको ऐसा लगा कि रस्सियां हैं, ये लाठी सांप है, हकीकत में वो सांप नहीं बनी थी। तो हमारे बड़े बड़े अकाबिर इसमें बहुत फिसल जाते हैं। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब इस पे बहुत बोला करते थे, और मैंने तो जिंदगी गुजारी ये इन आमिलों को जितना मैं जानता हूं, ये सारे इनके चेहरों की रौनक पे मत जाया करो। ये वही नाटक है जो मैं भी बता नहीं रहा था, कुछ लोग गरीबों वाला ड्रेस पहन के घूम रहे होते हैं, ऐसा लगता है गरीब के बच्चे हैं। उल्लू के पट्टो, तुम तमीज से जो तुम्हें अल्लाह ने जितना माल दिया उस हिसाब से लिबास पहनो ना। क्यों नाटक करते हो, पटपटियों पे घूम रहे होते हो तुम, ऐसे गरीब चेहरे से लगता है जैसे दिल चाहता है सकन। नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं गुजारते? तो अब हमारे उलमा को दिमागी काम बहुत होते हैं इनके, खूब समझ लो। फिर अल्लाह का खौफ भी होता है, तहज्जुद भी होती है, उससे थकावट होती है, परेशानी होती है, नींदें उड़ती हैं रातों की। फौरन दिमाग में कोई फुलतरू आके बोल देता है कि आप पे जादू हुआ है, मैं उतारूंगा। वो दम बम करता है, नफ्सियाती एक असर हो जाता है इंसान के, है इन कुव्वत इंफियालिया होती है इंसान में, वो समझते हैं ये पहुंचा हुआ है। फिर इनकी बातें न सर न पैर इन आमिलों की, वो ऐसी उल्टी उठ पटांग बातें करते हैं। हमारे अकाबिर समझते हैं कि पहुंचा हुआ नहीं है, बल्कि को बहुत ही ज्यादा पहुंचा हुआ है कि हमारी भी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है ये, इतना पहुंचा हुआ है। तो मैं हजरत की खिदमत में गया था चंद साल पहले, शायद मेरी पहली मुलाकात थी, तो मैंने एक फुलतरू देखा। दोबारा गया तो भी बाद में पता चला फुलतरू है, पहली दफा में थोड़ी पता चलता है, पहली दफा में तो होता शायद वैसे ही बैठा हो। फिर वीडियो में देखा चिपका हुआ जा रहा है। मैंने कहा ये है कौन? किसी ने बताया हजरत का जिन उतारता है। मैंने उनके असिस्टेंट, कोई शागिर्द था कोई, मैंने कहा हजरत को पैगाम पहुंचा दो, खुदा के लिए इस फुलतरू को हटाएं, ये आप पे कोई जिन नहीं है, कोई चुड़ैल, कोई भूत नहीं है, आप इतने बड़े आदमी हो तो ये हटाएं अपने आप से। लेकिन हजरत को था कि शायद कोई पहुंचा हुआ। उस फुलतरू ने इतना कैश कराया है मौलाना तारिक जमील साहब को। अब तो चूंकि बात लीक आउट हो गई है ना, नईम भट्ट साहब ने कर दिए लीक आउट, तो फुलतरू को चाहिए अब उलझे नईम भट्ट साहब से। उन्होंने लीक कर दिया, अल्लाह का बड़ा फजल है, बहादुरी वाला काम खानदानी कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता था कि स्पेसिफिक लोगों का नाम लेके उनकी बात करना बिला वजह की दुश्मनी है। कोई एक फुलतरू हो तो आदमी नाम भी लेना। ये सब फुलतरू ही होते हैं, बड़े मशहूर लोगों के साथ चिपकते हैं ये, उनके चप्पल ये उतारेंगे, बूट ये पॉलिश करेंगे, मालिशें करेंगे, और हजरत जी हजरत जी। हजरतों को पता ही नहीं। हमारे साथ बहुत फ्रॉड हुए हैं ऐसे। आमिलों को तो मैं लिफ्ट ही नहीं कराता ना, दूसरे किस्म के फ्रॉड हुए हैं पैसों के मामलात में।